بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ چلیے، جیسا کہ آج سیٹرڈے کے دن جو ہماری ریویژن کی کلاس ہوتی ہے، تو افشاں کسی اسٹوڈنٹ کو بلائیں تاکہ ہم اپنی کلاس سے آگے بڑھائیں۔ منتشا پٹھان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، منتشا یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَزَعُ اور نزعو ہم رکھیں گے، نزع یعنی کہ ہم رکھیں گے، کیا رکھیں گے؟ موازین القسط، انصاف کرنے والا ترازو، انصاف کرنے والے ترازو کو کس دن؟ لیوم القیامہ، قیامت کے لیے، قیامت کے دن کے لیے ہم کیا کریں گے؟ انصاف کرنے والے ترازو کو رکھیں گے۔ فلا تظلموا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا، ولا تظلموا، پس ظلم نہیں کیا جائے گا، کس کے ساتھ؟ نفسن، کسی بھی جان کے ساتھ، کسی بھی شخص ہو، جان ہو، اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا، شیئن، کچھ بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور اس کی کلیئرٹی دے رہے ہیں اور اس کو کلیئر سمجھا رہے ہیں، وَإِنْ، اور اگر کانا ہو، مثقال حبتن، مثقال یعنی کہ برابر، کس کے برابر؟ حبتن، حبت کہتے ہیں روئی کے دانے کے برابر، رائی کے دانے کے برابر۔ رائی کا دانہ جو ہم بگار میں استعمال کرتے ہیں، وہ جتنا باریک ہوتا ہے، جتنا چھوٹا ہوتا ہے، اس سے بھی چھوٹا یا اس کے برابر بھی ہم کسی کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے۔ حبہ کہتے ہیں دانے کو، حبہ کہتے ہیں دانے کو، کون سا دانہ؟ من خردل، خردل کہتے ہیں رائی کا دانہ، خردل کے معنی ہے رائی، تو ہم رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ عطینا بہا، اور ہم اس کو سب کچھ عطا کریں گے، وکفا، اور کافی ہے، بنا، ہمارے یعنی ہمارے ذمے، حاسبن، حساب لینا، یعنی کہ حساب لینے کے لیے ہم کافی ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں۔ چلیے، اب آئیے اس کی صرفی نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے منتشا آپ یہ بتائے مجھے کہ نزعو کیا ہے؟ شاید آپ کو اس میں تھوڑا سا کنفیوژن ہوگا۔ رکھیں گے اس کا مطلب ہے رکھنا، ہم رکھیں گے، ہم رکھیں گے، آپ اگر ترجمے سے پہچان لیں تو بہتر ہے۔ ہاں ماں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ ہاں جی ہاں، یہ فعل ہے۔ فعل میں کون سا فعل ہے؟ ماضی، مضارع، امر؟ ماضی۔ یہ نفعلو کے وزن پر ہے، میں آپ کی مدد کے لیے بتا دوں، نفعلو، نفعلو، متکلم کے جو لاسٹ کے صیغے ہیں، افعلو، نفعلو۔ ہاں، فعل مضارع ہے، یہ فعل مضارع نفعلو کے وزن پر، نفعلو، نزعو ہے یہ، ایکچولی اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو ضاد عین وضع ہے، یہ وضع، واو ضاد عین وضع سے یہ نزعو بنا۔ واو یہاں پر میں نے کہا ہے کہ جو بھی افعال ہوتے ہیں، حروف علت جو بھی ہے وہ گر جاتا ہے اکثر، ٹھیک ہے، وہ گرا دیے جاتے ہیں، اس لیے وہ واو گر کے ڈائریکٹ نون، یہ جو نون ہے یہ فعل مضارع کا نون ہے، یا تا الف نون ہم نے پڑھا ہے نا فعل مضارع کی علامت میں سے، تو یہ نون جو ہے فعل مضارع کی نون ہے، تو واو یہاں پر گر گیا، وضع سے یہ نزعو بن گیا۔ چلیے ٹھیک ہے، الحمدللہ، تو یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ چلیے، اب یہ بتایا موازین کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف؟ یہ اسم ہے۔ جی ہاں، اسم کی کون سی علامت ہے اس میں؟ اس میں الف لام آیا ہے۔ جی ہاں، الف لام آیا ہے، یہ اسم ہے، الحمدللہ۔ موازین القسط، قسطہ پر زبر کیوں آیا؟
نا باجی مفعول ہے اس لیے. جی ہاں، یہ مفعول بن رہا ہے یہاں پر، القسط مفعول بن رہا ہے. چلیے اب یہاں پر یہ جو لی یومن ہے، لی کیا ہے؟ لی حرف زارہ. جی ہاں ماشاء اللہ، یہ حرف جارہ ہے. یوم القیامتی کیا بن رہا ہے؟ قیامت کا دن. یہ مرکب اضافی. ماشاء اللہ، مرکب اضافی بن رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ بتائیے مجھے یومی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ باجی وہ مضاف ہے، مضاف ہے. مضاف کیا مجرور رہتا؟ مضاف الیہ مجرور رہتا ہمیشہ. آپ باجی اس میں حرف زارہ نے اپنا زیر دیا ہے. چلیے ماشاء اللہ، لی حرف جر یوم کو زیر دیا ہے الحمدللہ. قیامت کے نیچے کیوں زیر آیا ہے؟ قیامتی کیوں آیا؟ کیونکہ وہ مضاف ہے باجی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے اس کے نیچے زیر آیا. دونوں کی وجہ الگ ہے. دیکھیے کہ دکھنے میں پھر کئی یہ بہت سارے لوگ موصوف صفت سمجھ لیتے، ٹھیک ہے، لیکن دونوں کے زیر کی وجہ الگ الگ ہے. چلے الحمدللہ. اب یہاں پر لا تظلموا، ظلم نہیں کیا جائے گا، یہ کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع. اوکے اچھا، فعل مضارع ہے تو معروف ہے یا مجہول ہے؟ معروف ہے باجی. معروف میں نہیں ظلم باجی مجہول ہے، مجہول ہے. مجہول ہے، ظلم نہیں کیا جائے گا. چلیے مثبت ہے یا منفی ہے؟ منفی ہے باجی. منفی ہے. مجہول منفی، فعل مضارع مجہول منفی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صیغہ بتا سکتی ہیں آپ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث. ماشاء اللہ، واحد مؤنث کا صیغہ، واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. چلیے حاضر کا. جی الحمدللہ. باجی. اب یہ بتائیں نفسن پر پیش کیوں آیا؟ باجی اس میں تنوین ہے تو یہ شاید اس میں ہاں یہ اسم ہے، صحیح ہے. اسم پر پیش آنا بلکہ نہیں، اسم پر زبر بھی آ سکتا ہے. میں نے پوچھا پیش کیوں آیا؟ پیش. باجی نہیں تو. چلیے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہم مجہول کے بارے میں پڑھے تھے کہ مجہول جو جب بھی فعل مجہول آتا ہے تو اس کے بعد والا جو اسم آتا ہے وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. جی حالانکہ باجی. نفس مفعول ہونا چاہیے. کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کرنے والا اللہ تعالیٰ خود بول رہا میں کسی پر ظلم نہیں کروں گا، تو کرنے والے اللہ ہے، وہاں پر فاعل اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیمپرری نفسن کو یہاں پر رکھ دیے، یعنی کہ یہ فعل مجہول کے ساتھ جو بھی اسم آتا ہے وہ نائب الفاعل کہلاتا ہے، اور نائب الفاعل پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے. تو یہ پیش دیکھ کر اکثر یہ نہیں بولنا کہ یہ فاعل ہے، بلکہ فعل دیکھنا کہ معروف نہیں ہے بلکہ فعل مجہول ہے. مجہول ہے تو اس کا جو بھی اسم آتا ہے وہ نائب الفاعل کہلاتا. تو نفسن کیا ہے یہاں پر؟ نائب الفاعل ہے. چلیے الحمدللہ. شائن کیا ہے؟ اسم فعل حرف؟ اس میں باجی چلیے الحمدللہ یہ اسم ہے. چلیے واؤ تو حرف عطف ہے. اب یہ دیکھیے میں نے یہ آیت خاص کر اس لیے لی، کل کی کلاس میں ہم نے کانا پڑھا تھا. اوکے، کانا جو فعل ماضی کی گردان ہم نے پڑھی ہے، اور اس بارے میں پڑھا تھا کہ کانا فعل ماضی سے پہلے بھی آتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھا کا معنی دیتا ہے، ماضی بعید کے معنی دیتا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا. لیکن اب یہاں پر اس آیت میں کانا مسقال، مسقال کیا ہے؟ یہاں پر اسم ہے. یہاں پر یہ اس میں ظرف میں آتا، وہ ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے، آپ چھوڑ دیجئے. تو یہاں پر یہ جو کانا آیا ہے یہ فعل کا جو ہم نے پڑھا تھا کل، اس کا کانا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر یہ جو کانا آیا ہے یہ وہ والا کانا نہیں ہے. وہ والا کانا کیسا ہے میں اگلے کی آیتوں میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی. تو میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ کانا کل کہا تھا کہ کانا اسم پر بھی داخل ہوتا ہے اور فعل پر بھی داخل ہوتا ہے. فعل پر داخل ہونے والا الگ ہوتا ہے،
اسم پر داخل ہونے والا الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اسم پر داخل ہونے والا کانا ہے، یہاں پر وہ فعل پر کل جو ہم نے پڑھا وہ کانا یہ نہیں ہے. اچھا، اور ایک چیز میں کلیئر کر دوں، کل میں نے کہا تھا کہ لقد اور قد صرف افعال اس پہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسا کہا تھا شاید میں نے، لیکن لقد، قد اور قد بھی اسم اور افعال دونوں، فعل پر دونوں پر بھی داخل ہوتے ہیں. شاید شاہین نے یہ سوال کیا تھا. تو الحمدللہ اللہ مجھے معاف فرمائے کہ وہ لقد اور قد اسم اور فعل دونوں پر بھی داخل ہوتے ہیں، جس طرح کانا اسم اور فعل دونوں پر بھی داخل ہوتا ہے، لیکن اس کا کام عمل الگ الگ رہے گا. چلیے الحمدللہ. اب یہاں پر یہ بتائے مثقال حبتن کیا بن رہا ہے؟ مثقال حبتن دانے کے برابر. مرکب اضافی. جی ہاں ماشاء اللہ، مرکب اضافی بن رہا ہے. حبتن مضاف الیہ اور مثقال مضاف الیہ بن رہا ہے. چلیے من کیا ہے؟ حرف زارہ. جی ہاں ماشاء اللہ، حرف جارہ ہے. خردلن کیا ہے؟ اسم ہے. اسم کی کون سی علامت ہے؟ اس میں تنوین آئی ہے اور اس کے پہلے حرف زارہ ہے. چلیے ماشاء اللہ، تنوین آئی ہے اور حرف جارہ. خردلن کے نیچے زیر کیوں آیا؟ کیونکہ اس حرف زارہ نے اپنا زیر دیا. چلیے ماشاء اللہ، حرف جر کی وجہ سے زیر آیا ہے. حرف جر خردلن اس کا مجرور، حرف جارہ یہ اس کا مجرور ہو گیا. الحمدللہ. چلیے ٹھیک ہے. بیہا، بی میں یہ جو بی ہے یہ کیا ہے؟ حرف زارہ. ماشاء اللہ، یہ حرف جارہ ہے. اور یہ ہا کیا ہے؟ ہا کو کیا کہیں گے؟ ضمیر ہے. جی ہاں ماشاء اللہ، یہ ضمیر ہے بیہا. تو بی حرف جر، ہا جو اس کی مجرور ضمیر ہو گئی. چلیے ٹھیک ہے. کفا، کفا شاید آپ پہچان پائیں یا نہ پائیں، پھر بھی کوشش کریے. کفا کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ اس میں واضح. جی نہیں، یہ فعل ہے. کفا فعل ہے، ٹھیک ہے، فعل ماضی ہے یہ. کفایا مضارع یکفی آتا ہے اس کا. اوکے، کفا فعل ماضی ہے، یکفی فعل مضارع. چلیے الحمدللہ. وہ تعلیلات ہوئے ہیں، ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا، چھوڑ دیجئے اس کو. چلیے بی، یہاں پر بنا میں بی کیا ہے؟ بی تو ابھی بتایا آپ نے حرف جر ہے. اوکے، نہ یہاں پر ضمیر ہو گیا، چھوڑ دیجئے. حاسبین، یہ بھی آپ نہیں پہچانیں گے کیونکہ ہم نے ابھی جمع کا صیغہ نہیں پڑھا ہے. حساب لینے والے، یہ اسم الفاعل ہے. چلیے الحمدللہ. اب مجھے آپ یہ بتا دیجئے خالی، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ یہ جملے فعلیہ بن. جملے فعلیہ بن رہا ہے، کیونکہ نزع فعل مضارع سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، اس لیے یہ جملے فعلیہ بن رہا ہے. چلے الحمدللہ. چلیے ماشاء اللہ تبارک اللہ. نیکسٹ. افشا نیکسٹ بلائیں. ایرن خان. ایرن خان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں ماہرین خان. یہ ہے دیکھیے سورہ قصص کی آیت نمبر 4، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ فرعون، بے شک فرعون، علا سرکشی کرتا ہے. کہاں پر سرکشی کیا؟ کہاں پر؟ فی الارض زمین میں. وجعل اور بنا دیا اہلہا اس کے اہل کو، یعنی کہ ان والوں کو، فرعونیوں کو کیا بنایا؟ شیعاً. شیعاً یعنی کہ گروہ گروہ، جماعت جماعت میں جماعت بندی کر دی ہے اس نے، گروہ میں وہ تقسیم کر دیا ہے. یستضعف طائفتاً، اس میں ایک جماعت کمزور ہوتی ہے. منہم، ان میں سے، ان گروہ میں سے ایک جماعت کیا ہے؟ کمزور ہے. تو ان کمزوروں کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ یذبحو، وہ ذبح کیے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ ذبح کیے جاتے ہیں. ابناءہم، ان کے بیٹے، یعنی کہ بنی اسرائیل. یہاں پر فرعون کی جو قوم تھی وہاں پر، یعنی کہ بنی اسرائیل مراد ہے. بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں کے ساتھ انہیں کیا کرتا تھا؟ ان کے بیٹوں کو وہ ذبح کرتا تھا. وَيَسْتَحْيِي،
اور وہ زندہ چھوڑ دیتا تھا نساءہم ان کی عورتوں کو، یعنی کہ لیڈیز کو زندہ چھوڑ دیتا تھا اور بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. انہو بے شک وہ، یعنی کہ وہ فرعون، کانا تھا، من المفسدین فساد کرنے والوں میں سے تھا. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کو بتا دیے کہ وہ فاسد تھا، یعنی زمین پہ فساد کرنے والا تھا. چلیے الحمدللہ. اب آئیے اس کی نحوی تحقیق میں دیکھتے ہیں. فرعون کیا ہے بتائیں، اسم فعل حرف. باجی اسم ہے. اسم ہے، کیسا پہچانیں گے اسم ہے بلکہ؟ ہم اسم کی علامت کیا ہے، اسم کہتے کسے ہیں؟ دیکھیں تنوین اب تک پہچان رہے، الف لام حرف جر، یہ تو معلوم ہو گیا. اور کیا ہے بھول گئے جو آپ لوگ؟ باجی نام ہے، ماشاء اللہ. یہ علم ہے، علم یعنی کہ نام، کسی شخص کا نام ہے، یہ تو اسم ہے. چلے الحمدللہ. اعلیٰ شاید آپ لوگ نہیں پہچان پائیں گے، یہ اعلیٰ فعل ماضی ہے، سرکشی کیا. ٹھیک ہے. چار فی کیا ہے؟ حرف جارہ ہے باجی. حرف جارہ ہے. الارض کیا ہے؟ اسم ہے باجی. اسم ہے. اوکے. ارضی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ فی کے وجہ سے زیر آیا ہے جی باجی. ہاں، فی حرف جر کی وجہ سے زیر آیا تو الارض اس کا مجرور ہے. چلیے الحمدللہ. واو کیا ہے یہاں پر؟ حرف عطف. حرف عطف ہے. پورے حرف عطف کتنے ہیں؟ سوری میں نے شاید حرف عطف نہیں پڑھایا ہے. چلیے یہ بتا دیجئے حروف جارہ کتنے ہیں؟ کل حروف جارہ کتنے ہیں؟ حرف جارہ 17 ہے باجی. ماشاء اللہ 17 ہیں. اور جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں وہ کتنے ہیں؟ وہ 13 ہے باجی. چلیے الحمدللہ. جعلہ کیا ہے؟ فعل ہے باجی. کون سا فعل ہے؟ ماضی مضارع امر؟ ماضی. چلیے فعل ماضی. فعل ہے ماضی. الحمدللہ. شیعن کیا ہے؟ شیعان اسم ہے باجی. چلیے ماشاء اللہ یہ اسم ہے. یستضعف بس اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، یہی بتا دیجیے آپ. یہ تھا خیر آپ نہیں پہچان پائیں گے، چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ الگ باب سے ہے. یہ فعل مضارع ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل ہے اور مضارع ہے، چھوڑ دیجئے. طائفتن کیا ہے؟ اس میں کیا پہچان ہے باجی؟ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے یہ؟ اسم ہے باجی. ماشاء اللہ اسم ہے. چلیے من کیا ہے یہاں پر؟ حروف جارہ ہے. جی ہاں، من حرف جارہ ہے. ہم کیا ہے؟ ہاں ہم پڑھے ہیں ہم. ہوا ہما ہم، ضمیر ہے. ہوا ہما ہم، ہیا ضمیر ہے. ہما ہن. ہاں کیا ہے؟ ضمیر ہے. چلیے ضمیر ہے تو یہ بھی بتا دیجئے صیغہ کون سا ہے، واحد کا، تثنیہ کا یا جمع کا؟ واحد کا ہے باجی. واحد. ہوا ہما ہم، جی واحد کا. ہوا واحد، ہما تثنیہ، ہم جمع. نہیں باجی جمع کا ہے. ہاں جمع کا ہے. گردان یاد کریے ضمیر کی. اوکے پورے ضمائر یاد ہو جانا چاہیے. ایسا ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، اس طرح یاد کر لیں گے آپ لوگ. چلیے یذبحو کیا ہے؟ شاید یہ تھوڑا سا پہچاننے میں آپ لوگوں کو تکلیف وہ ہوگی، پریشانی ہوگی. یہ باب الگ ہے لیکن یہ فعل مضارع ہے. یا علامت مضارع دیکھ کر بول دینا فعل مضارع ہے. زال باہا اس کا روٹ ورڈ ہے. یذبحو فعل مضارع ہے. چلیے ٹھیک ہے. ابنا پہ زبر کیوں آیا؟ باجی یہ مفعول ہے.
جی ہاں، یہ مفعول بن رہا ہے، اس کی وجہ سے اس کے اوپر زبر آیا۔ ہم تو ہم بتا دیجئے، ہم کیا ہے ابھی بتائے تھے آپ؟ ضمیر ہے باجی، جی ہاں، ضمیر ہے۔ صیغہ کون سا ہے؟ واحد تثنیہ جمع میں سے؟ سگا جمع کا ہے، جمع کا جمع کا ہے صیغہ۔ باجی۔ چلیے الحمدللہ۔ یستحیی، وہ زندہ کرتا ہے، کون سا فعل ہے؟ پہلے مضارع، جی ہاں، فعل مضارع ہے، بس اتنا بتا دیجئے۔ حیٌ اس کا وہ ہے، روٹ ورڈ ہے۔ چلیے، نساء پہ زبر کیوں آیا؟ باجی یہ بھی مفعول ہے اس لیے آئے۔ چلیے، یہ بھی مفعول ہے، الحمدللہ۔ اب آپ کو جو ہم نے کل پڑھا تھا یہاں پر آیا، دیکھیے کانا۔ کانا کیا ہے؟ یہ کس کے معنی دیتا ہے یہ؟ کل جو ہم نے پڑھا تھا لیکچر میں، کانا۔ اچھا، آپ کی ہیلپ کے لیے بتا دیتی ہوں، ماضی قریب کے معنی دیتا ہے یا یہ ماضی بعید کے معنی دیتا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہاں ماضی ابھی، کانا اگر کسی فعل پر آیا تو ماضی یعنی ابھی کا بھی کام ہوا بولیں گے یا کام ہو کے بہت دیر ہو گئی؟ کام ہو کے جب زیادہ ٹائم ہو جاتا تو جب کانا استعمال ہوتا، اوکے؟ ابھی کام ہوا، ہو گیا، پاسٹ ٹینس میں ہے، ماضی میں ہے، ہو گیا، ابھی ہوا تو باجی خود استعمال ماضی کریں۔ بعید ہے، ہاں، ماضی بعید ہے یہ، کانا کیا ہے؟ ماضی بعید۔ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے یا تھا؟ تھا باجی۔ جی ہاں، ماشاء اللہ، تھا۔ اب یہ کانا کی گردان کل میں نے بتائی ہے، تو اس میں کانا کی پوری گردان ہے، یہ فعل ماضی ہے کانا، تو یہ صیغہ کون سا ہے بتا دیجئے؟ مظفر غائب کا ہے۔ ہاں، واحد مذکر غائب، کانا، کانو، اس طرح پوری گردان ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو کانا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ چلیے الحمدللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں، وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ خود بتا رہی کہ وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ چلیے الحمدللہ۔ من کیا ہے یہاں پر؟ حروف جارہ ہے۔ حروف جارہ ہے، تو المفسدین اس کا مجرور ہو گیا، الحمدللہ۔ اب یہ بتائیے پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ جملے اسمیہ بن رہا ہے باجی۔ ماشاءاللہ، یہ جملے اسمیہ بن رہا ہے۔ اور ایک چیز ہم نے پڑھی تھی، جملے اسمیہ میں مبتدا اور خبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب مجھے یہ بتائے مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ جیسے ایگزامپل میں آپ کو دے دیتی ہوں، اتنے میں مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ مبتدا جس سے جملے کی شروعات ہوتی ہے، خبر جو بعد میں اس کے بارے میں انفارمیشن دیتا ہے۔ ہاں ماں، فرعون کیا بن رہا؟ مبتدا بن رہا، خبر بن رہا؟ مبتدا بن رہا ہے باجی۔ ماشاء اللہ، فرعون مبتدا بن رہا ہے کیونکہ جملے کی ابتدا اس سے شروعات ہو رہی۔ الا فی الارض یہ اس کی خبر ہے، اوکے؟ چلیے الحمدللہ، الحمدللہ۔ نیکسٹ، جی باجی۔ شاہین خان۔ چلیے شاہین خان ہیں آپ؟ چلیے ماں، یہ ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 75، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ۔ نزع تو آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا، نزع کے معنی کھینچنا ہے، تو یہاں پر نکالنے کے بھی ترجمے کر سکتے ہیں، اور نکالا یا کھینچا، من کل امت، ہر امت میں سے شہیدن، ایک گواہ۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں نے ہر امت میں سے ایک گواہ کو رکھا ہے، نکالا ہے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، ہاتو، یعنی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہا، ہاتو، لاؤ، برہانکم، تمہاری دلیلیں،
تم اپنی دلیلیں لے کر آؤ. فعلموا پس وہ جانے ان الحق کہ بے شک حق للہ اللہ ہی کے لیے ہے. وضل اور وہ گمراہ ہوئے عنہم ان سے ما کانوا یفترون جو کچھ کہ وہ گڑھ لیتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو گمراہ جو بیکار کی باتیں جو اللہ پر گڑھ لیتے تھے وہ اس دن جان لیں گے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ ہی حق ہے بول کر وہ لوگ جان لیں گے. چلے الحمدللہ. اب اس میں صرف ہی نحوی تحقیق میں اپنے کون ہے، شاہین خان ہیں آپ، تو آپ مجھے یہ بتائیں ماں نزعنا کیا ہے؟ دیکھیے نزع نون زا عین نزع فعلنا کے وزن پر ہے. یہ میں آپ کی مدد کے لیے بتا دوں، فعلنا کے وزن پہ نزعنا. یہ فعل ماضی جی ہاں ماشاء اللہ یہ فعل ماضی ہے. صیغہ کون سا ہے؟ متکلم جمع کا جمع متکلم کا صیغہ صیغہ. ماشاء اللہ. چلیے الحمدللہ. من کیا ہے؟ حرف جارہ حرف جارہ. کل امتن کیا بن رہی ہے؟ ہر امت. ہر امت. جی ہاں دیکھیے اس میں تھوڑا پہچانے میں شاید اس میں پریشانی ہوگی. ہاں ہاں ماں اس میں نا ہاں اس اسم میں نا ہے. ہاں امتن اسم ہے، کل امتن دونوں مل کر کیا بن رہے ہیں؟ اگر میں آپ کی ہیلپ کے لیے بتا دوں، ہنٹ دیتی ہوں کہ مرکب توصیفی ہے یا اضافی؟ کلو امت اس کا معنی کیا باجی؟ ہر امت ماں ہر امت. شاید آپ نہیں پہچان پائیں گے، میں بتا دیتی ہوں یہ مرکب اضافی ہے کیونکہ کلو جب بھی آتا ہے مضاف بن کر آتا ہے. یاد رکھے کلو جب بھی آتا ہے مضاف بن کر آتا ہے تو کمپلسری بعد والا مضاف الیہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مضاف الیہ ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کلی کے نیچے زیر کیوں آیا؟ من حرف جارہ اس لیے اس نے ہاں آنے من. والی اس کو چلیے زیر دے ماشاء دیا. اللہ من حرف جر کی وجہ سے کلی کے نیچے زیر آیا ہے. امتن کے نیچے کیوں زیر آیا؟ کیونکہ یہ مضاف الیہ ہے. چلیے الحمدللہ. شہیدن کیا ہے؟ اس فعل حرف. اس میں چلیے اس میں الحمدللہ. فا چھوڑ دیجئے. قلنا ہم نے کہا، یہ کیا ہے؟ جی اللہ ہم نے کہا. ہاں جی باجی یہ بھی فعل ماضی ہے. جی ہاں ماشاء اللہ یہ بھی فعل ماضی ہے. صیغہ جمع متکلم کا جمع یہ بھی متکلم صیغہ. کا صیغہ ہے. چلیے الحمدللہ. ہاتو لاؤ یہ کیا ہے؟ کون؟ یہ فعل امر. جی ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ فعل امر ہے. ہاں تو کیونکہ اس میں حکم ہو رہا فعل امر ہے. چلیے برہانہ. برہانہ دلیل اس کا مطلب ہے. تو نا برہانہ یہ ایک اسم ہے. نون کے اوپر زبر کیوں آیا؟ یہ مقبول ہو رہا ہے. جی ہاں یہ مفعول ہو رہا ہے. الحمدللہ. کم کیا ہے؟ ضمیر ہے باجی. چلیے الحمدللہ ضمیر ہے. صیغہ بتا سکتی ہیں واحد کا ہے، تثنیہ کا یا جمع کا؟ جمع ماشاء اللہ جمع کا ہے باجی. جمع کا ہے. الحمدللہ. فعلموا کیا ہے؟ فا تو پس حرف عطف ہے. علموا کیا ہے؟ وہ جانے. علیم یہ بھی فعل ماضی ہے. جی ہاں ماشاء اللہ فعل جمع کا ماضی صیغہ. ہے، جمع کا صیغہ ہے. الحمدللہ. چلیے الحق کیا ہے؟ اسم فعل حرف. اسم اسم ہے. للہ اللہ کے نیچے زیر کیوں آیا؟ لام کی وجہ سے. لام حرف زیادہ ہے اس لیے. ماشاء اللہ لی حرف جر کی وجہ سے اللہ کے نیچے زیر آیا. ذلہ پہچان سکتی ہیں آپ؟ گمراہ ہوئے. اس جلہ کا بھی فعل ہے باجی. ماشاء اللہ فعل ہے. فعل ماضی مضارع. فعل ماضی. چلیے ماشاء اللہ فعل ماضی. ان کیا ہے؟ حرف زارہ. ان حرف جار ہے. اور ہم جی ہم کیا ہے؟ ہم ضمیر ہے باجی. جی ہاں ضمیر ہے. کون سی ضمیر ہے؟ واحد تثنیہ جمع کی؟ جمع جمع کی باجی. ہے. الحمدللہ. چلیے اور ایک یہاں پر آیا دیکھیے ما. یہاں پر ما نافیہ ہے.
ما کانو یفترون، کانو یفترون، کانو، کانو کیا ہے؟ کانو بھی فعل اوکے، فعل ماضی مضارع. فعل فعل ماضی اوکے، فعل ماضی ہے، صیغہ کون سا ہے؟ جمع کا. جمع کا، ماشاء اللہ. کیا کانا کی گردان آپ سنا سکتی ہیں؟ جی باجی. ماشاء اللہ، سنائیے. کانا کان. جی باجی. کانا کانا کانو کانت کانتا کننا ہم، کنتا ہم، تما کنتم ہم، کنتی کنتما ہم، کننا ہم. کنتو کنما. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، احسن احسن، الحمد للہ. چلیے، اب یہ یفترون کیا ہے؟ یفعلون کے وزن پر ہے، دیکھیے یہ یفترون مضارع فعل مضارع ہے، مضارع میں صیغہ کون صیغہ سا ہے؟ یہ کیا جمع جمع مذکر. جمع مذکر. جی مذکر غائب. چلیے، جمع مذکر غائب، الحمد للہ. اب مجھے یہ بتا دیجئے، یہاں پر کل کی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کانو جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو استمراری کا معنی دیتا ہے، تو اس کا ترجمہ کس طرح آئے گا؟ یفترون کے معنی، افطرا کے معنی ہے گڑھ لینا، یعنی جھوٹ بولنا اللہ پر، گڑھ لینا، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں گھڑ لینا، اس کو بولتے ہیں. تو ترجمہ آپ کس طرح کریں گے؟ کانو یفترون. کانو یفترون. چونکہ یہ اس ماضی کا جمع کا صحیح. ہاں، دونوں جمع کے صیغے ہیں. میں کل کی کلاس میں بتائی تھی میں نے کہ کانا فعل ماضی پہ زیادہ تر آتا ہے، فعل مضارع پر آیا تو استمراری کا معنی دیتا ہے. تو ترجمہ تھوڑا سا وہ ترجمے پر دھیان دیجیے، بلکہ میں نے بتایا تھا، یعنی ماضی استمراری کا مطلب کیا ہے؟ برقرار رہنا. وہ لوگ تو ترجمہ اس طرح کریں گے، گڑھ لیتے تھے. اوکے، وہ سب لوگ پڑھ لیتے تھے. ہاں، ایسا وہ نا. سب گڑھ لیتے تھے. کانا کا تو تھے میں آتا، یفترون تو فعل مضارع ہے، کرتا ہے یا کرے گا، گڑھ لیتے ہیں یا گڑھ لیں گے، اس طرح آئے گا. لیکن جب کانا اس کے اوپر داخل ہو گیا تو گڑھ لیتے تھے، کرتے تھے، کھاتے تھے، اس طرح کا ٹرانسلیشن ہوگا. چلیے، الحمدللہ. اب مجھے یہ بتا دیجیے، یہ پورا جملہ کیا بن رہا ہے؟ نزعنا. یہ فعلیہ جملے فعلیہ ہے، الحمدللہ. اب اس میں مبتدا خبر بھی بتا دیجیے. نزعنا من کل امت شہیدہ تک مبتدا کیا ہے، خبر کیا ہے؟ نزلنا. یہ مبتدا ہے. ہم نزعنا اور مبتدا، من کل امت اس کی خبر. اور خبر. دیکھیے، پہلے چیز نہ جملے فعلیہ میں مبتدا خبر نہیں ہوتا. اوکے، جملے فعلیہ میں فعل جی فاعل مفعول ہوتا ہے. کام کرنے والا، کام کس کے اوپر اثر ہوا، اور کام فعل، تو فعل فاعل مفعول ہوتا ہے. جب کبھی اگر میں پوچھی مبتدا خبر بتاؤ تو پہلے یہ دیکھنا کہ یہ جملے اسمیہ ہے یا فعلیہ ہے. اوکے، اگر جملے اسمیہ ہے تب آپ اس میں مبتدا اور خبر بتائیں گے. اوکے ماں، آپ میں تھوڑا گھما کے پھرا لی. ایکچولی میں بس آپ کا کانفیڈنس دیکھنا چاہ رہی تھی، لیکن اوور آل الحمدللہ آپ نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے، ماشاء اللہ تبارک اللہ. تو جملے اسمیہ میں مبتدا خبر ہوگا، جملے فعلیہ میں مبتدا خبر نہیں ہوگا. چلیے، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. نیکسٹ. اس بار شیخ